تو ہمارے کراؤڈ کو سر ڈسپلن ہونا پڑے گا. کچھ ہماری قومی ذمہ داریاں بھی ہیں سر. یہ گراؤنڈ ہمارے لیے بنایا گیا ہے, ان کے دیکھنے کے لیے بنایا گیا, گرلز ان کی سیفٹی کے لیے دی گئی ہیں سر. ٹھیک ہے سکندر صاحب, یہ آپ کبھی کہہ رہے ہیں کہ 50 سال تک گلگت بلتستان کی ٹیم نہیں جیت سکتی, کبھی آپ یہ کوئی نظر انداز کرنے والی بات نہیں ہے, دیکھیں تکبر اچھی بات نہیں ہے. ڈپارٹمنٹل پول کا فائنل ہو, وہاں ہماری بہت بڑی بیڈ لک ہوگی. ہمارے 2 سپر سٹارز پولو کے سر جو شندور کے مین پلیئرز ہیں وہ سر انجرڈ ہو گئے. کمانڈر ایس سی اے نے فائنل میں جو ہمارے ڈپارٹمنٹل پول کا تھا اس کے چیف گیسٹ تھے, ان نے خود جب کراؤڈ کو دیکھا تو اس کے بعد ہمیں میٹنگ کے لیے بلایا اور ہماری ریکویسٹ پہ سر اس کا ایکسپینشن پلان جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے. ان کا ہمیشہ ایک پوائنٹ رہتا تھا سر کہ ہمارے جو لیجنڈز ہیں ان کو عزت نہیں ملتی. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے ہم نے ایک اسپیشل انکلوجر رکھا سر, جہاں پہ ہم ان کو وی آئی پی طریقے سے لا کے بٹھاتے ہیں اور وہ پولو انجوائے کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شیر عالم شہباز. آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک اور پروگرام ہے ہمارا بردیے تارے, یعنی زمین کے ستارے, سٹارز آف دی ارتھ. آج ہم بات کریں گے بادشاہوں کا کھیل اور کھیلوں کا بادشاہ فری سٹائل پولو. جس نے بہراں پولو ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا ٹورزم سپورٹس اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ اور پولو ایسوسی ایشن گلگت بلتستان کے ٹاؤن سے. اس ٹورنامنٹ کے کچھ میچز کروائے گئے آغا خان شاہی پولو گراؤنڈ میں, اور وہاں پر کچھ بدمزگی ہوئی جس وجہ سے اس پورے ٹورنامنٹ کو شفٹ کرنا پڑا وہاب شہید پولو گراؤنڈ میں. تو وہاب شہید پولو گراؤنڈ میں باقی جو میچز تھے وہ کھیلے گئے, اور پرسوں جو ہے این ایل آئی اور جی بی اسکاؤٹس کے مابین فائنل کھیلا گیا, جو سرکاری پول کا فائنل تھا, جس میں این ایل آئی نے جشن بہارا ٹورنامنٹ اپنے نام کیا. اس کے بعد کل جو ہے چلاس اور سکردو کے مابین کھیل, جو کہ سول پول کا فائنل تھا, جس میں چلاس نے یہ ٹورنامنٹ جو ہے اپنے نام کیا. چلاس کی ٹیم فتح یاب قرار پائی. آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے پولو ایسوسی ایشن گلگت بلتستان کے فائنانس سیکرٹری ہیں جناب حاشر اقبال صاحب. آپ مرحوم شاہد اقبال صاحب کے فرزند ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے پولو کے حوالے سے, اس ٹورنامنٹ کے حوالے سے, اور جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے. حاشر اقبال صاحب, خوش آمدید آپ کو. بہت شکریہ شیر عالم شہباز صاحب. جیسے کہ پولو ٹورنامنٹ کا انعقاد ہوا پولو ایسوسی ایشن اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے, یہ ایک اچھا ٹورنامنٹ تھا اور لوگ بہت زیادہ لوگوں نے انجوائے کیا, دیکھا. وہاب شہید پولو گراؤنڈ میں ٹورنامنٹ کے باقی جو میچز تھے وہ کھیلے گئے, اور وہاب شہید پولو گراؤنڈ گلگت کے دیگر جو گراؤنڈز ہیں ان سب سے بڑا ہے. یہاں پر بہت زیادہ لوگوں کی گنجائش ہے, مگر پھر بھی کراؤڈ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں اپنے فری سٹائل پولو سے, اپنی روایتی کھیل سے اتنی زیادہ محبت رکھتے ہیں اور اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں, تو آخر مسائل بھی کچھ کریٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ جب کراؤڈ جمع ہو جاتا ہے. تو اس کا حل کیا ہے کہ ہمیں اسٹیڈیم کی طرف جانا چاہیے گلگت بلتستان میں, یا پھر اس سے بھی زیادہ ان گراؤنڈز کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ تو آخر مسائل کیا ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیر عالم شہباز صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہم سے ہمارا جو موقف ہے اس حوالے سے ہمیں لینے کے لیے آپ نے بلایا. تو سر جیسے آپ نے سٹارٹنگ بات کی وہاب شہید پولو گراؤنڈ سے, جی سر یہ جو پولو گراؤنڈ ہے اگر آپ دیکھیں ہماری تاریخ میں آغا شاہی پولو گراؤنڈ, اس چیز کی ایک بڑی تاریخ ہے, اور 100 سال بعد اگر پہلا گراؤنڈ بنا ہے گلگت میں تو وہ وہاب شہید پولو اکیڈمی ہے. یہ سر یہ بھی ایک چیز میں بتاتا چلوں سر کہ یہ گراؤنڈ نہیں, یہ اکیڈمی ہے, یہ انڈر کنسٹرکشن ابھی زون میں ہے سر. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے جی بی کا لارجسٹ پولو گراؤنڈ ہے سر. ٹھیک ہے کہ نہیں, اور اس کے اندر جو سٹنگ کیپیسٹی ہے سر وہ شاہی پولو گراؤنڈ کے 3 ٹائمز بگر ہے ہمارے پاس. اس کے ساتھ ساتھ سر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سر یہاں پہ فرسٹ ٹائم ہم نے 3 سے 4 ڈفرینٹ انکلوجرز بنوائے ہیں. یہ ہماری اور ایس سی اے نے خاص طور پہ سر جو ہمارے کمانڈر ان چیف ہیں اور پیٹرن ان چیف ہیں ہمارے جی پولو اسٹیشن کے بھی, اور کمانڈر ایس سی اے نے, ان کا بہت زیادہ سر ہمارے ساتھ تعاون رہا ہے. یہ گراؤنڈ بھی ان نے ہمیں بنا کے دیا ہے سر. اس میں جتنی فیسلٹیز ہیں, نائٹ پولو سر, یہ نائٹ پولو سر مین چیز ہے جو ہم مس نہ کریں. نائٹ پولو جو ہے سر یہ فرسٹ ٹائم گلگت میں سر ایکسپیرینس ہم نے کیا ہے. ہمارے لیے لائٹس لگی ہیں اور رات میں بھی میچز ہو رہے ہیں سر, اور خاص کر کے فیملیز کے لیے سر. اس میں یہی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا سر کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو شاہی پولو گراؤنڈ جتنے بھی ہمارے گراؤنڈز ہیں اس میں پراپر انکلوجرز نہیں تھے. تو یہ فرسٹ ٹائم ہے سر. اس میں ہم نے فیملی انکلوجر الگ رکھا ہے سر, جوری کا انکلوجر الگ رکھا ہے. جو ہمارے سینئر سٹیزن جو لیجنڈز ہیں ہمارے پولو کے سر, ان کا ہمیشہ ایک پوائنٹ رہتا تھا سر کہ
हमारे जो लेजेंड्स हैं उनको इज्जत नहीं मिलती, ठीक है। तो उनके लिए हमने एक स्पेशल इंक्लोजर रखा सर, जहाँ पे हम उनको वीआईपी तरीके से ला के बिठाते हैं और वो पोलो एंजॉय करते हैं। उसके साथ साथ सर मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारी एसोसिएशन अभी न्यूली इलेक्टेड एसोसिएशन है सर, जो हमारी 3-4 चीज़ें हैं मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम सर ओपनिंग सेरेमनी हुई इवेंट में सर, और उसमें हमने हमारे जितने वेटरन्स थे डिफरेंट डिपार्टमेंट से सर, एनएलआई, स्काउट्स, पुलिस, पीडब्ल्यूडी, उन सबको मदऊ किया और उनका मार्च पास कराया, वेटरन्स मार्च पास कराया यहाँ। तो इस ग्राउंड के हवाले से सर हमारी सिटिंग जो आप जैसे बता रहे थे कि लोगों में बहुत पॉपुलर है ये गेम और लोगों के इमोशंस और सेंटिमेंट्स जुड़े हैं पोलो के साथ। सोशल मीडिया में देखते हैं आए रोज तो और ज़्यादा क्रेज बढ़ गया सर, क्रेज बढ़ गया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा सर, हमारी क्राउड जो है, हमारे सारे हमारे लोग हैं, इनको सर डिसिप्लिन की अशद ज़रूरत है सर, डिसिप्लिन की बहुत बड़ी कमी है सर। देखें इस वहाब शहीद पोलो ग्राउंड से भी लोग खुश नहीं हैं, ठीक है। मुझे जो समझ नहीं आ रही कि इतना बड़ा स्टेडियम हम जो मिला है, 100 साल से भी ज़्यादा ईयर्स हमारे गुजर गए हैं, उसके बाद हमें एक ग्राउंड मिला है जिसमें 3-4 टाइम्स बिगर हमारे पास सिटिंग कैपेसिटी है, वो भी कम पड़ रही है, जिस पे सर कमांडर एससीए ने फाइनल में जो हमारे डिपार्टमेंटल पूल का था उसके चीफ गेस्ट थे, उनने खुद जब क्राउड को देखा तो उसके बाद हमें मीटिंग के लिए बुलाया और हमारी रिक्वेस्ट पे सर इसका एक्सपेंशन प्लान जो है वो मंजूर हो गया है। इसी इवेंट के फ़ौरन बाद सर 1-2 दिन में आप देखेंगे इसको और एक्सपेंड किया जा रहा है और भी सिटिंग कैपेसिटी सर इसकी बढ़ाई जा रही है, ताकि लोगों को सर जो हमारे गिले गुजारियां हैं सर वो कुछ दूर हो सके। असल में देखें ये शुरुआत था ना, ग्राउंड अभी भी बना, काम जारी है। मैंने फिर कहा ये अपोलो एकेडमी है सर, ये अंडर कंस्ट्रक्शन जोन में है, अभी चीजें और कुछ बेहतर होंगी सर विद टाइम। मगर लोग फिर भी कहते हैं कि यार हमें जगह नहीं मिली। आपको जगह मिल जाएगी जब ये ग्राउंड मुकम्मल हो जाएगा, जब इसका काम हो रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जब काम मुकम्मल हो जाएगा तो सबको बिल्कुल सर, मुझे कमियां और कोताहियां हैं उनको दूर की जाए। सर देखें कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ही कोई परफेक्ट इवेंट हुआ, कुछ ना कुछ हमारे से भी कमी कोताही होगी सर, लेकिन इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ सर कि शाही पोलो ग्राउंड से, आपने खुद स्टेडियम देखा है, शाही पोलो ग्राउंड से 3-4 टाइम्स बिगर है सर। अब ये भी कम हो रही है, जिसको सर हम लोगों ने आगे कन्वे कर दिया हायर अथॉरिटीज़ में, और सर मज़े की बात यह है कि वो एक्सपेंशन प्लान जो है वो मंजूर हो चुका है और बहुत जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा सर। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि देखें मजीद अपग्रेड हो रहा है, बिल्कुल काम हो रहा है, तो तब तक आपको भी जरा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर जश्न बहारा में अगर जगह नहीं मिली, इंशाल्लाह आगे 1 नवंबर आ रहा है, तो 1 नवंबर में और ज्यादा जगह मिल जाएगी। और इसके साथ साथ सर एक और चीज़ है जो लोगों में तासुर जा रहा है, वो मैं क्लियर करता चलूँ सर, कि लोग ऐसा समझ रहे हैं कि शाही पोलो ग्राउंड खत्म हो गया है, यहाँ पे पोलो नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है यार, खत्म ठीक है सर, पोलो ग्राउंड अब तक है, अब तक है। तो ये लोगों में सर देखें ये जो है एक नेगेटिविटी हमारी जो क्राउड में फैलाई जा रही है, बिल्कुल गलत है सर, इसकी बिल्कुल हम तरदीद करते हैं। और शाही पोलो ग्राउंड के हवाले से सर हमने हर फॉरम पे, आपके फॉरम से भी सर हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे हायर अथॉरिटीज़ और हमारी गवर्नमेंट है उसका एक्सपेंशन प्लान सर पिछले 2 साल से हमने सबमिट कराया हुआ है, जो अप्रूव होने के बावजूद उस पर काम शुरू नहीं हो रहा, कोई बजट नहीं रख रहे, कभी पैसे रखते हैं तो पैसे कट डाउन कर लेते हैं। तो शाही पोलो ग्राउंड की सर हमारी नर्सरी है, लोगों के सेंटिमेंट्स इमोशंस उसके जुड़े हैं, जिसको सर हर सूरत में अपग्रेड होने की ज़रूरत है। और सर हम रिक्वेस्ट करते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द सर हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपग्रेड हो जाए सर। देखिए ना, बजट आप नहीं रख रहे, पैसे आप प्रोवाइड नहीं कर रहे, अपग्रेड आप शाही पोलो ग्राउंड को आप नहीं कर रहे, तो अगर कोई आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो इसमें हमें क्या तकलीफ होनी चाहिए? इसमें हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ सर मैं शुक्रिया स्पेशल अदा करना चाहूंगा कमांडर एफसीए ने 108 बटालियन इंजीनियर्स की, जिनने सर रात दिन उनकी मेहनत है और उनकी मेहनत से ये ग्राउंड सर खेलने के काबिल हुआ। और शंदूर के लिए जो हमारी टीमों का आजकल के सर पिछले 10 साल की जो टीमों का सर हमारा है कि उनकी हमेशा एक रिजर्वेशन होती थी शंदूर हारने के बाद, आने के बाद, कि हमारे पास बड़े ग्राउंड नहीं है, हमारे घोड़े उस बड़े ग्राउंड के यूज टू नहीं है। अब ग्राउंड मिल तो सर इस बार हम लोगों ने वो भी उनकी जो एक रिजर्वेशन थी उसको भी दूर करने की कोशिश की। एक बड़ा ग्राउंड शंदूर लेवल का सर हमने उनको मुहैया किया है, जिनमें अभी इवेंट खत्म होने के बिल्कुल 2-3 दिन बाद सर हमारे जो ट्रेनिंग कैंप है, प्री शंदूर कैंप लगेगा सर, जिसमें टीमों की सिलेक्शन और वो सारी चीजें होंगी सर। अच्छा, कल जो चिलास और स्कद्दू के दरमियान सिविल पोल का फाइनल खेला गया और फिर चिलास की टीम जब जीत गई तो आपने देखा कि क्राउड
کیا حشر کر دیا اس گراؤنڈ کا, اور توڑ پھوڑ ساری وہ جو گرل حفاظتی لگائی گئی تھی اس کو توڑا گیا, اور پھر لوگ اندر آئے اور ایک بدمزگی, اور یہ کیا ہے آخر جو ہے نا. میں سر ہم ایز اے قوم, میں اسپیشلی خود بڑا شرمندہ ہوں سر, ٹھیک ہے, اس پورے ایونٹ کے اوپر کہ سر 108 بٹالین نے کوئی اس ایونٹ میں 10 بار ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا کام کیا ہے سر اس گراؤنڈ میں, دن رات. میرا گھر بھی وہاں پہ ہے, رات کو 2 بجے تک سر وہ کام کرتے رہے ہیں. تو ہمارے کراؤڈ کو سر ڈسپلن ہونا پڑے گا, کچھ ہماری قومی ذمہ داریاں بھی ہیں سر. یہ گراؤنڈ ہمارے لیے بنایا گیا ہے, ان کے دیکھنے کے لیے بنایا گیا, گرلز ان کی سیفٹی کے لیے دی گئی ہیں سر, ٹھیک ہے, اور ان کو شکر گزار ہونا چاہیے. ان چیزوں کا انہی کا اثاثہ ہے, ہماری عوام کا اثاثہ ہے. یہ گراؤنڈ پرووائڈ کی ہے نا, بالکل فیسلٹی دی ہے آپ کے دیکھنے کے لیے کہ آپ آرام سے بیٹھ سکیں, اور اسی کراؤڈ کے لیے سر, اسی کراؤڈ کے لیے انہی چیزوں کے اوپر سر دیکھیں, انہی چیزوں کے اوپر جو شاہی پولو گراؤنڈ سے سر جو آج پولو موو کر رہا ہے یا اوپر گراؤنڈ بن رہا ہے, لوگوں کا سر ایک ہماری عادتیں خراب ہو چکی ہیں سر. میں آپ کو کلیئر کٹ بات بتاؤں سر, بدقسمتی سے بات بالکل اسٹریٹ فارورڈ یہ ہے سر کہ ہمارے لوگوں کی شائقین کی عادتیں کچھ خراب ہو چکی ہیں سر. اب شاہی پولو گراؤنڈ کا سر جو آپ دیکھیں ہر جگہ نعرے لگ رہے ہوتے ہیں لوگ, یار وہاں جانا ہے, وہاں اس لیے جانا چاہتے ہیں سر کہ وہاں پہ کوئی گریلنگ نہیں ہے, ہر کوئی گراؤنڈ کے اندر انٹر ہو سکتا ہے اور آزاد ہے. اور سر یہ ڈیلی کے لڑائی جھگڑے معمول کا حصہ بن چکے ہیں ہمارے, جو ایک بیڈ امیج جا رہا ہے پوری دنیا میں سر. اب میں منفی رویے اور یہ منفی سوچ کا پنپنا, میں حیران اس بات پہ ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے آخر. خدا رہا ہمیں ایک تہذیب یافتہ قوم ثبوت دینا چاہیے. بالکل بالکل بالکل. تو سر اس پہ یہ ہے کہ ہم سب کو سر ایز اے جی بی این ہم سب کو یہ چاہیے, اور ہمارے کراؤڈ کو سب سے پہلے سر سمجھنا چاہیے کہ یار ڈسپلن ہمیں شو کرنا پڑے گا. اگر ڈسپلن نہیں شو کریں گے تو اپنے روایتی کھیل کو ہم ایک دن ہمارے ہاتھ سے یہ بھی نکل جائے گا سر, سیکیورٹی رسک بن جائے گا. یہ دیکھیں یہ لوگوں کو بڑی نارمل چیزیں لگ رہی ہیں سر, ٹھیک ہے. شاہی پولو گراؤنڈ میں ہم نے جو لاسٹ پریکٹسز دیکھی ہیں سر وہ کچھ اچھی نہیں ہیں روایات, جو میں یہاں پہ ڈسکس بھی کرنا نہیں چاہوں گا. کیوں؟ ایک لارجر آڈینس یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہوتی ہے, تو ہمارے لوگوں کو, کراؤڈ کو اور سب لوگوں کو اچھی طرح بخوبی علم ہے سر کہ ہمارے کیا رویے رہے ہیں, ہماری کیا پریکٹسز رہی ہیں سر. خدا رہا ہمیں ان کو چینج کرنا چاہیے. ادروائز سر ایک بیڈ نیم ہم لے کے اس پولو کو بھی ایک دن بیڈ نیم دے کے فری اسٹائل پولو پہ پابندی لگ جائے گی سر. ہم ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے اندر تبدیلی لائیں نا, ہمیں سب سے پہلے تبدیلی اپنے اندر لانی چاہیے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا اور اپنے رویے ٹھیک کرنے ہوں گے, پھر جا کے اگلے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں. تو ایسا ہے. تو اوورآل یہ ٹورنامنٹ تو چلے بہت اچھا تھا, لوگوں نے انجوائے کیا, اور انشاءاللہ خیر یہ جو معاملات ہیں بہتر ہو جائیں گے. تو شندور کے لیے پھر کیا پلان ہے کہ شندور انشاءاللہ اس سال کیا ہم جیت پائیں گے؟ انشاءاللہ سر. ابھی میں آپ سے ڈسکس کرتا رہوں چلوں سر, جو ہمارا ڈپارٹمنٹل پول کا فائنل ہو وہاں ہماری بہت بڑی بیڈ لک ہوگی میرے خیال سے. پولو فیٹرنیٹی کے لیے بلیک ڈے ہو گیا سر. وہ اس طرح کے ہمارے 2 سپر سٹارز پولو کے سر جو شندور کے مین پلیئرز ہیں وہ سر انجرڈ ہو گئے. ایک صدام راجی, اس کے لیے سر اسپیشلی صدام راجی نہیں کھیل سکتے سر. ہماری دعا ہے اللہ کرے سر وہ ریکور ہوں, لیکن ان کی کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں ہے, جس پہ سر میں جتنی بھی آڈینس دیکھ رہی ہے ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سر ان کے لیے دعا کریں. اور شفیق صاحب کیپٹن جی بی اسکاؤٹس کے, وہ بھی انجرڈ ہیں سر, ان کے بازو جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. تو یہ ایک ہمارے لیے سر ایک بڑی پریشان کن صورتحال بن گئی ہے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری دعا بھی ہے کہ چیزیں کچھ بہتر ہوں. دعا ہے کہ صدام بہتر ہو جائیں اور یہ بہت دیکھیں نا کہ اپنی جان پر کھیلتے ہیں, جان پر کھیلتے ہیں, بالکل جان پہ کھیلتے ہیں اور لوگوں پہ خوشیاں ملتی ہیں سر. اس کے ساتھ سر شندور کے حوالے سے آپ نے جو پوچھا سر, میں آپ کو بتاتا چلوں سر. ہمارا ایک ٹریننگ کیمپ جو ہے پری شندور ٹریننگ کیمپ سر 1-2 دن میں انشاءاللہ وہاں پہ سر وہاں شہید پولو اکیڈمی میں ہی سر اسٹارٹ ہوگا, جہاں پہ جو ہم نے اس بار جو چیزیں ہم نے نہیں کی ہیں اس میں یہ کیا تھا سر, جو ہم نے شندور کی سلیکشن کمیٹی جو ہم نے بنائی تھی اسی کو ہم نے جشن بہارا کی جوری کمیٹی رکھا تھا. تو اب یہی کمیٹی جو ہے سر اپنی سفارشات اپنے پلیئرز جو بھی ہیں میرٹ پہ سر جو آئیں گے پلیئرز اور گھوڑے جو فٹ ہیں ان کے نام پولو اسٹیشن جی بی کے پاس سبمٹ کرائیں گے. اور اس کے بعد سر جو ٹریننگ کیمپ ہمارا چلے گا اس میں ہم پروگریس جو ہے ان کی ریویو کریں گے, اور ریویو کرنے کے بعد سر اے بی اور سی ٹیمز جو ہماری ہیں وہ شندور جانے سے پہلے ہی سر اے ٹیمز کے ساتھ پلیئرز کو پتہ ہوگا ہم نے اے میں کھیلنا ہے, بی کے ساتھ پلیئرز کو پتہ ہوگا ہم نے بی میں کھیلنا ہے, اور سی کے پلیئرز کو پتہ ہوگا ہم نے سی میں کھیلنا ہے. میچ میں فائنل میں جو سرکاری پول کا فائنل تھا NLI اور اسکاؤٹس کے مابین, تو اس میں راجہ سکندر الملک صاحب بھی موجود تھے. ان سے پوچھا گیا کہ
آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا شندور میں اس دفعہ آپ تیار ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم بالکل تیار ہیں اور آپ کی ٹیم بالکل ہمارے مقابلے کے قابل نہیں ہے. یہ بات کی بالکل سر انہوں نے یہ بات کی، لیکن ایز اے پولو ایسوسیشن کے ممبر یہ کیا رہا ہے سکندر صاحب؟ مؤدبانہ آپ سے گزارش ہے کہ یہ آپ کبھی کہہ رہے ہیں کہ 50 سال تک گلگت بلتستان کی ٹیم نہیں جیت سکتی، کبھی آپ یہ کوئی نظر انداز کرنے والی بات نہیں ہے، دیکھیں تکبر اچھی بات نہیں ہے. بالکل بالکل ایسا ہے سر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جی بی کی ٹیم کوئی ایسے لاسٹ جو ہمارا 1-2 سال کھیل رہے ہیں کوئی 1 اور 2 گولز کا کوئی بڑا مارجن نہیں ہوتا، یہ ایک گیم ہے اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک نے جیتنا ہے ایک نے ہارنا ہے. اگر یہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر ہم آپ کو پرانی باتیں یاد کرا لیں سر. بالکل بلبل جان صاحب نے جو ہے نا وہ ٹھوکی پہ ادھر گول کرتے تھے، پھر وہ ٹھوکی پہ ادھر گول نکالتے تھے اور پھر جو ہے نا کئی سالوں سے گلگت بلتستان کی ٹیم جیتتی رہی. تو ابھی اگر ہار رہی ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی بالکل نہیں ہے سر، بالکل نہیں لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے. تو انشاءاللہ سر اس بار ہم بڑے پر امید ہیں، ہماری بڑی جو کوششیں ہیں اسپیشلی جب سے کمانڈر ان چیف ہمارے حسینے کے آئے ہیں تو ان کی ایک بہت اپنی انفلوئنس ہے پولو کے حوالے سے، وہ بڑا انفلوئنس ہیں اور ان کی بڑی کوششیں ہیں کہ اور ان کے جو کچھ ہم نے ان سے مانگا ہے ان لوگ نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے، گھوڑوں کی شکل میں، گراؤنڈ کی شکل میں، ٹریننگ کیمپس کے حوالے سے ہر فیسلٹی سر. اب یہ ہے کہ جی بی پولو ایسوسیشن جو ہے سر اس کا کام ہے ایک بہترین ٹیم میرٹ پہ اتارنا سر. اس پہ ہم آپ کو 100% شورٹی دیں گے کہ جو پلیئر اور گھوڑا سلیکشن کمیٹی بنا دی سر. بالکل سلیکشن کمیٹی بنا دی گئی ہے ہماری، اور ان کے ساتھ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں جی بی پولو ایسوسیشن کے وہ بھی ان کا ایک حصہ ہیں سر. اور ہماری پوری کوشش ہوگی 100% سر میرٹ پہ ہمارے فیصلے ہوں گے، بہترین گھوڑے اور ہم ٹیمیں بیچ میں اتاریں گے. اور کھیلنا سر بالکل کھیلنا پلیئرس کا کام ہے سر. دیکھیں پولو ایسوسیشن جا کے گراؤنڈ میں تو نہیں کھیل سکتی، ٹھیک ہے، ایک بہترین ٹیم اتار سکتی ہے. اور سر جہاں پہ ہم اتنی ٹیمز اور پلیئرز کو جہاں اتنی فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں سر، میرے حساب سے ایک چیک اینڈ بیلنس کا میکینزم ہونا چاہیے یہ پولو ایسوسیشن کے اوپر بھی کہ آپ نے کیسے فیصلے کیے. ہماری جو سلیکشن کمیٹی ہے دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کسی نہ کسی کو اون کرنا ہے سر، ہار یا جیت کو اون کرنا ہے سر. جب تک ہم اون نہیں کریں گے، اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے، تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے سر. تو سب سے بڑا ایشو جو پاسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے سر کہ جو بھی ٹیم ہار رہی ہے نہ کیپٹن اون کر رہا ہے، نہ پلیئر اون کر رہے ہیں، نہ سلیکشن کمیٹی اون کر رہی ہے، نہ پولو ایسوسیشن اون کر رہی ہے. دیکھیں کسی نہ کسی کو اون کرنا پڑے گا سر. اس بار میرے حساب سے کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے. وہ ٹیموں کے حوالے سے، پلیئرس کے حوالے سے جو کچھ مانگا ہے، جو فیسلٹی مانگی ہے وہ ان کو مل گئی ہے. اور ہم بالکل انشاءاللہ اس بار توقع کر رہے ہیں، ہم ایکسپیکٹڈ ہیں کہ انشاءاللہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم شندور جیتیں گے انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ ہم پوری امید ہے کہ حالات بہتر ہوں گے نا. بالکل. ناظرین کرام آپ لوگوں نے دیکھا اور حاشر اقبال صاحب کی باتیں آپ لوگوں نے سنی. آپ فائنانس سیکرٹری تھے پولو ایسوسیشن گلگت بلتستان کے. آپ اپنی آراء کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اچھائی کے لیے دیں نا. تو آپ تنقید برائے اصلاح کریں، تنقید برائے تنقید ہرگز نہ کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.